رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سبا آیت نمبر 31 سے 32 کا درس قرآن لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، بہذا، ساتھ اس، القرآن، قرآن کے، ولا، اور نہ، باللذی، اس کے جو، بینا یدیہ، پہلے ہے اس سے، ولو، اور کاش، ترا، آپ دیکھیں، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے ہوئے ہوں گے، عند، سامنے، ربہم، اپنے رب کے، یرجعو، لوٹائیں گا، بعضہم، بعض ان کا، الی بعض، طرف بعض کے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ ان لوگوں کا تذکرہ جن کا قرآن پہ ایمان نہیں تھا اس وقت میں، نہ تو قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان، اور نہ اس کے پہلے جو کتابیں آئی، توریت، انجیل، زبور، اس پر ایمان۔ آج بھی ہم کو اس طرح کے کچھ ایمان کے دعوے دار ملتے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کا تذکرہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کیا کہتے تھے وہ؟ وقالا الذی، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا، ساتھ اس قرآن کے، بہذا، القرآن، ساتھ اس قرآن کے، یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے مطابق ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آج بھی آپ کو چند ایک لوگ ملتے، جیسا ایک وہ لوگ ملیں گے زیادہ تر کہ جن کا ایمان قرآن پر ہے، وہ چند ایک نہیں ہے، یہ تو بڑی کثرت سے ہے کہ قرآن پر ایمان ان کا، قرآن کے لیے ان کا دعویٰ کہ ہم جان مال لٹانے کے لیے تیار ہے قرآن کے لیے، باوجود اس کے کہ جب کوئی بات آتی کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے نا، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت آتی کہ بھئی دوزخ میں سے، ایک مثال میں بیان کرتا کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، 25-30 مقام پر ہے یہ قرآن میں کہ دوزخ سے نکل جائیں گے، تو وہاں ارے قرآن سے دوزخ سے نہیں نکلیں گے، اس طرح سے آیت میں 20 سے 25 مقامات پر ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی ہمیشہ۔ لیکن وہاں ارے حدیث ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، اس میں سے نکل جائیں گے، تو یہ ہے ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے۔ پھر بھائی ان کا ایمان وہ حدیث پر، اب جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی اس پر ایمان نہیں، حدیث میں ہے نا، تو پھر قرآن کی آیت کو نظر انداز کرتے، یہ اپنے کو صاف صاف فرماتے سلجھے ہوئے ذہن کے لوگ، پھر حدیث کا کیا ہوں گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر قرآن کی آیت کا کیا ہوں گا؟ تو ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے، یعنی جیسا قرآن بولتا ویسا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو یہود و نصارے کا ایسا ایمان لائیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہود و نصارہ کا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80
سورہ عمران آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی ان کے عقیدے کو کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کیا اللہ سے انہوں نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یا اللہ پر وہ جھوٹ وہ بناتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ اس طرح سے ان کو کہا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی ملے گا. ہمیشہ میں بارہ کہتا ہوں، حدیث میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، وہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اندیشہ، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. تو ان سے زیادہ گھسے ہوئے کئی اس میں حدیث میں ہے نا، اس لیے نہیں مانیں گے. میٹھا میٹھا چلتا کہ جنت میں جائیں گے تو وہاں ہمیشہ رہیں گے، لیکن دوزخ میں جائیں گے تو نکل جائیں گے. تو یہ ہے، ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے. ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن کے ہے جیسا قرآن کہتا اس کے مطابق ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ اس کے جو پہلے ہے اس سے. اور اس وقت میں یہود و نصارہ سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت کا وہ ہے کہ بھئی دیکھ لو نا، آپ کے توریت انجیل میں دیکھ لو، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، ہے کیا نہیں؟ دیکھ لو اس میں ہے کیا نہیں. تو اس ٹائم پہ خاموش جاتے تھے کہ اس پر بھی ایمان نہیں. تو جن کتابوں پر وہ اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جس نبی کو مانتے تھے، اس پر نازل کردہ کتاب ان پر چلنے کو تیار نہیں تھے. ان کتابوں کو چھوڑا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن میں آیت موجود ہے کہ انہوں نے کتابوں کو، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور گدھے جیسی کتابیں لا دی. گدھے جیسی، جیسا گدھے پہ کتابیں لا دیتے نا. آج وہی ہمارا امت کا معاملہ کہ قرآن سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیے. اور لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے، ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی. آپ کوئی چیز سمجھانے کے لیے، پردہ سمجھانے کا رہا تو پردے کی وہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ سورہ نہیں بتائیں گے ہم. ارے بھائی آپ پردہ پڑھ لو مولانا کا، پردہ کتاب پڑھ لو، آپ سمجھ میں آ جائے گا. اقامت دین کیا ہے، وہ فلانی موٹی کتاب پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گی. ارے بھائی پردہ پڑھنے سے انکار نہیں ہے، اقامت دین پر کوئی کتاب لکھتی ہے کوئی معتبر شخصیت، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن پہلی فرصت میں تو ہم نے قرآن کی آیت دینا اس کو، کہ قرآن میں یہ ہم کو معلوم ہونا کہ قرآن کی فلاں آیت آپ پڑھ لو، آپ کو پردہ خیال میں آ جائے گا. پھر وہ کتابیں میں اصطلاحات، وہ جو بھی شخصیت ہے وہ اپنے حساب سے جو سمجھاتے، تو کچھ چیزیں قرآن کے حساب سے چلی جاتی، زیادہ تر کچھ اس میں گڑبڑ بھی ہو جاتی، تو وہ بھی خیال میں نہیں آتا. اب وہ پردے کو کتاب سے سمجھ لیے، کوئی چیز کو اس سے سمجھ لیے. اس قرآن کے اور نہ اس کے پہلے جو پہلے قرآن کے اور نہ اس کے جو پہلے ہے اس کے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس پر ولا اور نہ بالذی، اس کے جو بینا یدیہ پہلے ہے، اس کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کے مطابق بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. ولو اور کاش آپ دیکھے، ولو اور کاش، ترا آپ دیکھے. آپ سسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ دیکھتے ان کا، کیونکہ روز آخرت تو دکھے گا نا سب کو، آپ سسم دیکھیں گے نا ان کے کیا حال ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ کاش آپ دیکھے اذ ظالمون، جب ظالم لوگ موقوفون کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ جو ظالم جنہوں نے کیا کیا، نہ مان کے اپنی جانوں پر نقصان کیا، اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کیا، تو جب روز آخرت میں تم ان کا حال دیکھو گے، کھڑے ہوں گے اندہ سامنے، جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے سامنے ربہم اپنے رب کے، ربہم یعنی اپنے رب کے، یرجعو لوٹائیں گا، بعضہم بعض ان کا، الی بازی ان بعض ان کا طرف بعض کے، القولا بات کو،
القول بات کو، یقولو وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ جو استضعفوا کمزور سمجھے گئے تھے، للذین ان سے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، لولا اگر نہ ہوتے، انتم تم، لکنہ البتہ ہوتے ہم، مؤمنین مومن۔ کیا کہیں گے جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے سامنے اپنے رب کے، لوٹائیں گا بعض ان کا طرف بعض کے بات کو، کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پر ٹالیں گے بات کو، بھائی انہوں نے مجھے ایسا بتایا تو میں چلا، تو وہ تو یہ جواب دیں گے، آگے کی آیت میں ہے کہ کیا جواب دیں گے وہ، کہ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کیا تھا۔ شیطان خود اپنا ہاتھ جھٹک لے گا وہاں پر کہ میں نے تم سے کوئی جنت کا وعدہ کیا تھا کسی معاملے میں، کہ وہاں پر میں روز آخرت، آپ کا ایمان تھا نا کہ جزا سزا کا دن برتیں گا، تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گا کہ کوئی ایسا کام کرو تو شیطان نے کہا کہ میں جنت دے دوں گا آپ کو، تو ایسا کوئی وعدہ میں نے نہیں کیا۔ صرف وہ کیا ڈالتا شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے جو وسوسے ڈالتا، وہ وسوسے ڈالتا اور ہم اس پیٹرن پہ چل پڑتے۔ اپنے رب کے لوٹائیں گا بعض ان کی طرف بعض کے بات کو، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے۔ اب جو کمزور سمجھے گئے تھے کہ بھئی کمزور تھے، کسی کا نوکر تھا، کسی کے انڈر میں کام کرتا تھا، کسی کے پاس مال نہیں تھا، مالی اعتبار سے کمزور، کوئی کسی کا نوکر وہ حساب سے کمزور، کوئی علم کے حساب سے کمزور کہ بھئی کیا کرنا، ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم کو اتنا علم نہیں تھا، تو گویا کہ ہم نے کیا کرے، جیسا مولانا نے بولے ویسا سنے ہم نے، بس مولانا کی ڈائریکشن میں چلے ہم، بس جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی ویسے کریں، ہم نے بزرگوں کی پیروی، ہمارے بزرگ شرک کرتے تھے ہم نے سمجھے وہی صحیح ہے، ہم وہی پیٹرن پہ چلے، ہم کو مولانا بتاتے تھے ایسا ایسا کرو تو ہم نے ویسے ہی کرے، ہم کو عالم صاحب بتاتے تھے ہم نے عالم صاحب کی سنے کہ ویسا چلے، تو وہ اپنا جو بھی غلط کام کیے تو وہ بزرگوں پر ڈالیں گے، وہاں تو سب رہیں گے نا، آدم اسلام سے لے کے ہم جو زندہ ہے، ہمارے بعد والے بھی وہاں موجود رہیں گے نا، تو یہ تو ہمارے پہلے والے ہیں تو وہ تو سب ان کو کھڑے کریں گے نا کہ میں بزرگوں کے حساب سے چلا، کوئی کہیں گا میں عالم کے حساب سے چلا، عالم صاحب نے بتائے تھے، تو وہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو کمزور، ہم تو کمزور تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم وہ پیٹرن کے حساب سے چلے، ہم نے عالم صاحب کی نہیں سننا تھا کیا، تو وہ بھی قرآن میں آیت ہے، انہوں نے اپنے عالموں، درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے، انہوں نے بنایا تھا۔ اب یہ آیت ہمارے لیے کیوں اللہ نے پیش کیا کہ ہم نہ بنائیں ان کو رب، ہم کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں یہ بھی موجود ہے، علماء حق بھی علماء سو بھی ہے، علماء حق اور علماء عالم جو حق کون ہے اور سو کون ہے اس کا فرق اپنے کو معلوم ہونا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس کا ڈیفرنس۔ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو برابر پتہ چلے گا کون حق ہے کون سو ہے، ڈفرینسز معلوم پڑتے، حق بات بالکل جھلکتی ترجمے سے قرآن پڑھنے سے، اس پر آیتوں پر غور و تدبر کرنے سے۔ جیسے سورہ الفرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 73 کیا فرمایا اللہ نے؟ رحمان کے بندوں کی صفت بتا اللہ نے، کہ وہ آیت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ اللہ کی آیتوں میں جس نے بتا دیا، بس عقیل بھائی نے بتا دیا تو بس ویسے سمجھیں گے ہم، خود بھی غور و تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر کوئی میں کام میں نہیں آؤں گا آپ کے، ہو سکتا میں نے غلط سمجھا ہوں گا، غلط بتا دیا ہوں گا، یا کوئی عالم کام میں نہیں آئے گا، ہم کو خود غور و تدبر کرنا ہے اس آیت پر، وہ بھی سمجھیں۔ وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے، کمزور یعنی وہ اس چیز کے لیول نہیں تھے، وہ نہیں آتی تھی وہ چیز، تو وہ کیا کریں گے؟ سمجھے گئے تھے ان سے جنہوں نے تکبر کیا۔ اب جس نے تکبر کیا، جو بھی بتاتا تو کیا سمجھتا میں ہی صحیح پر ہوں، زیادہ تر ایسا ہوتا، وہ اس سے پوچھو تو نہیں بالکل صحیح ہے نا، میں جو بولا بالکل صحیح ہے، ایسی ہی ہے بالکل آیت کا میننگ، میں نے پڑھا، میں نے اسٹڈی کرا، تم کو کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تفسیر بھی دیکھ لیا، سب دیکھ لیا۔ وہ یہ بولتا ہی نہیں کہ آپ بھی غور و تدبر کرو اس پر۔ بڑے بڑے درس قرآن والے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، اس پر بھی میرا درس موجود ہے،
لیکن جب مطالعہ قرآن کی مجلس میں آنے کا کہو ان سے تو ایک تو مطالعہ قرآن کی مجلسی منعقد بہت کم کی جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر افراد درس قرآن والے مطالعہ قرآن کی مجلس میں جو دیتا خاص طور پہ اٹینڈ کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کہ وہاں سب کے ویوز آتے ہیں کہ وہ فلانی آیت سے کوئی کیا سمجھا، تو اس کو تو اپنا ویوز چلانے کا رہتا نا کہ میں یہ سمجھا اور بس یہ دوسروں پر تھوپتے پھرتا وہ. اور وہاں پر لوگوں کے اس آیت کو جو سمجھے وہ ویسا آتی وہاں پر، تو اس کو وہ بات پڑتی نہیں. کیونکہ اپنے درس میں بھی خود کا معاملہ یہ رہتا کہ کسی نے سوال کیا تو اس کا بڑا دل دکھتا کہ سوال کا جواب اس نے دیا اور وہ سمجھ گیا، سامنے والا تو ٹھیک، لیکن نہیں سمجھا، سوال پہ سوال کرا کہ نہیں یہ تو میں نے ایسا پڑھا، تو اس کی پھر وہ جھلا جاتی، بے چین ہو جاتا. تو وہاں تو وہ سب کے اپنی ویوز آتے ہیں کہ آیت سے کیا سمجھے. تو یہ وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے، ان سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم مومن. تو کیا کہیں گے وہ کمزور لوگ کہ ارے اگر میں تیرا درس نہیں سنتا تو ٹھیک، اگر میں وہ آیت نمبر 73 سورہ الفرقان کی سمجھ لیتا اور آیت پر غور و تدبر کرتا تو میرے کو گائیڈ لائن مل جاتی تھی. کیونکہ میں تو 12ویں پاس تھا، ارے میں تو انجینئر تھا، وہ ایک بابو تھا اس نے غور و تدبر کرا، وہ ایک چپراسی تھا اس نے غور و تدبر کرا آیت پر، تو اس کو گائیڈ لائن مل گئی، وہ صحیح انداز سے جا رہا ہے، یہاں پر جنت میں جا رہا ہے. اب میں نے تیرے پر بھروسہ کر لیا، کسی نے درس قرآن والے پر بھروسہ کر لیا. بھروسہ تو کرنا چاہیے، لیکن غور و تدبر کی نصیحت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے، سورہ الفرقان کی آیت کے ذریعے. تو وہ پھر ان کو پکڑ نہیں پائیں گے وہاں پر کہ میں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ مت کر، اس کی وجہ سے گیا. کوئی درس قرآن کی وجہ سے پھنسا، کوئی کسی عالم کا بیان سن کے پھنسا، کوئی اپنے بزرگوں کی پیروی میں پھنسا، کوئی کسی اپنے مالک کی پیروی میں پھنسا کہ اس کے نوکری کرتا تھا، مالک نے جیسا بولا اس کو ہی صحیح سمجھ لیا اور اس نے بتایا غلط. یہ ان سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے مومن. تو کیا کہیں گے کہ اگر تم نہیں ہوتے، تم نہیں ہوتے مطلب تمہاری کوئی زندگی نہیں ہوتی، ایسا نہیں مطلب. تم نہیں ہوتے مطلب تم ہمارے سمپرک میں نہیں ہوتے، تم ہمارے رابطے میں نہیں ہوتے، میں تیرا نوکر نہیں ہوتا، میں تیرے آفس میں کام نہیں کر رہا ہوتا، میں نے تیرا درس نہیں سنا ہوتا، میں نے تیرا بیان نہیں سنا ہوتا، میں نے تجھ کو عالم نہیں سمجھا ہوتا تو میں مومن ہوتا. تو میں مومن ہوتا، یہ بات کو سیدھا سیدھا میں سمجھ جاتا تھا، لیکن تو نے تو کنفیوز کر دیا، میرے الٹا سمجھا دیا. وہ چیز بیان ہوگی. پھر آیت نمبر 32 کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا، قالا الذین، قالا کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، للذین ان سے جو استضعفوا کمزور سمجھے گئے. اب کیا ہے کہ یہ آبجیکشن کمزوروں کا آئے گا ان پر، تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کا تذکرہ اللہ دے رہا ہے وہاں پر کہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ جن پر ہم نے بھروسہ کیے آج کرے ہیں اور کر رہے ہیں، تو جب ان کو ہم وہاں کٹہرے میں کھڑے کریں گے اللہ کے سامنے کہ یہ ہے ہمارے کو دوزخ میں جانے کے ذمہ دار، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا. ان کو تو جو بتاتے تکبر ہوتا نا کہ بھائی میں صحیح پر ہوں. آپ کو بہت کم نہ کے برابر بولنا چاہیے، بہت کم ملیں گے ایسے لوگ کہ جو درس قرآن دیں گا، جو بات پیش کریں گا اللہ کی، اور یہ بولیں گا کہ آپ بھی اس کا مطالعہ کر لو گھر پر، اگر کچھ میرے سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو آپ بات پیش کرنا، میں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت کم لوگ ایسا بولتے ہیں. اگر ایسا بولے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو شک میں پڑ گیا، اور شک میں پڑی چیز پیش کر رہا ہے. وہ شک میں نہیں پڑتا، وہ کنفرم رہتا اس بات پہ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف سے بھی بات آنا. اب مطالعہ قرآن کی مجلس یہ چیز کا نتیجہ ہے کہ سب کی طرف سے بات آئے. وہ کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا ان سے جو کمزور سمجھے گئے تھے، جو ان کے انڈر کے تھے، جو کمزور تھے، کیا ہم نے روکا تھا؟ ہم نے تمہیں ہدایت سے. کیا کہیں گے کہ بھائی ہم نے، وہ جو پہلے بھی فرمایا میں نے آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے درس میں کہ کیا ہم نے روکا تھا؟ ہم نے تمہیں ہدایت سے، بعد اس کے کہ جب وہ آ گئی تمہارے پاس، بلکہ تھے تم ہی مجرم. کیا کہیں گے کہ تم ہم کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں یہاں پر. ہم نے روکا تھا کہ تم کو اس بات سے، ہم اپنی بات پیش کر رہے تھے، لیکن کچھ تو ایسے لوگ بھی تھے بولنے والے، یا جس پر تمہارا ایمان تھا قرآن میں، اس میں تو یہ آیت بھی تھی کہ تم خود بھی غور و تدبر کرو، عالموں کو خدا مت بناؤ، وہ بھی تھی.
آیت پر غور و تدبر کرنا وہ بھی تھی، آیت موجود تھی، اور پھر بھی تم نے اس پر غور نہیں کیا. اور تمہارے سے جو کمزور تھا تم بولتے کہ تم ہمارے انڈر میں تھے، تمہارے پاس تو مال تھا، تم سے زیادہ ہمارے پاس مال تھا، لیکن تم سے کم جس کے پاس مال تھا، تم سے کم جو پڑھا لکھا تھا، کوئی کم مال والا، کم پڑھا لکھا، جس کے کم بزرگ تھے، جو کم درس قرآن سنتا تھا، تو اس نے تو باقاعدہ اس نے ایمان لایا، اس نے غور و تدبر کیا، وہ نکلا کہ ٹھیک ہے نوکری چھوڑ دوں گا مگر میں تیری بات پر آنکھ موچ کے بھروسہ نہیں کر لوں گا میں. تو وہ تو ایسے جو لوگ کمزور لوگ رہیں گے، ان سے بھی زیادہ جو کمزور رہیں گے، تو وہ حجت بنیں گے وہاں پر. اللہ ان کو حجت بنائے گا کہ اس نے کیسا سمجھ لیا تھا، تو ایمان والا ہو کے سمجھ نہیں سکا، غیر مسلم سمجھ گیا بات کو، شرک کیا ہے کر کے، اور ایمان لا کے وہ شرک سے بچے رہا. تیری دعا وسیلے سے دعا مانگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا. کیا تو نے وہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 117 نہیں پڑھی تھی کہ جو بھی اللہ کے ساتھ میں جو بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے اپنی دعا میں، تو اس کی دعا بے دلیل ہے، صاف ہے اس میں کہ اللہ کے ساتھ میں کس کو بھی ملائے، اینی ہاؤ کوئی بھی رہے وہ دعا میں ملائے اللہ کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تمہارے شہرہ کے قریب ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. اب اللہ کے ساتھ میں وسیلے سے دعا مانگنا، توسل سے دعا مانگنا، تو اللہ نے تو منع کیا، اس کی دعا بے دلیل ہے، لیکن ہم ملا کے مانگتے. اور کچھ لوگ ہے بھی ایسے کہ بھائی ایسا غلط ہے، شرک میں آتا وہ بھی، لیکن نہیں مانیں گے، آستانے پر ذبح کریں گے، بابا کے پاس میں وہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے، جبکہ آیت موجود ہے کہ آستانوں پر کا ذبیحہ بھی حرام ہے، حرام بتایا گیا. نہیں، ہم اللہ کے نام سے ذبح کرتے نا اس کو، تو کیسا ہو جائے گا بھائی. تو کچھ اس طرح کے لوگ، اور پھر آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے، یہ تو اکثریت ان لوگوں کی، لیکن بالکل کم تعداد میں، نہ کے برابر بولنا چاہیے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن منکر حدیث ہے، حدیث کو ماننے کو تیار نہیں. ان کو بولے تو بولتے ہم مانتے نہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے نا، ہم حدیث ہمارے سامنے مت لاؤ بولتے، بخاری مسلم کی لاؤ نہ کوئی بھی. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا، اب ان کی اکثریت کے روایتیں بولتے ارے بھائی یہ منکر حدیث ہے. ارے منکر حدیث ہے وہ، ان کو بھی ہم نے سمجھانا چاہیے. میں ان کو ہمیشہ بولتا کہ بھائی جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو وہ ریجیکٹ کریں گے ہم. تم ٹوٹل حدیث سے کیوں منکر حدیث ہو جاتے ہیں، ٹوٹل حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. نہیں، وہ اس میں حدیث سے کچھ ہے نا ٹکرانے والی، تو کچھ ٹکرانے والی ہے تو اس کی وجہ سے تم ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر دو گے، ایسا ہونا چاہیے.